الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت پردہ نشی خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم عید اور اس کے فلسفہ عید اور حقیقت عید اور معنوی عید کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس کے معنوی اعتبار سے آج ہم کس حد تک آگے ہیں یا کس قدر ہم پیچھے ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا اپنا ہم حالت حاضرہ پر ہم اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا کان یوم عیدہم یعنی یوم فطرہم بہا بہم ملائکتہ، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ذاکر بندوں کے ساتھ اپنے ذاکر بندوں کے ساتھ فرشتوں میں مفاخرت فرماتا ہے۔ کیا کس بات پر؟ اس بات پر جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تب فرشتوں نے یہ کہا تھا، ایسوں کو تو اپنا نایاب بنا کر زمین پر بھیجنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اس وقت میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ جس بات کا میں علم رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، اس بات کا علم آپ کو نہیں، اس سے آپ باخبر نہیں ہیں۔ تو دیکھو ان لوگوں کو، دیکھو ان کے حالات کو۔ تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ کر ان سے مخاطب ہو کر کہے گا۔ عزیزان محترم، اس سے مختصر، اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ شب عید جو ہوتی ہے، جسے لیلۃ الجائزہ کے بھی نام سے یاد کرتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے بزرگان دین کے پاس بھی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، جو عیدین کی رات حصول ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اس کا دل نہیں مرے گا۔ جس دن لوگوں کے دل مریں گے، یعنی جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس دن ان کے دل زندہ رہیں گے، ان کے دل میں راحت ہوگی، ان کے دلوں کو اللہ تازگی بخشے گا، ان کے دلوں کو روحانیت اور نورانیت اللہ بخشے گا۔ کس وجہ سے بخشے گا؟ اس وجہ سے بخشے گا کیونکہ وہ جو ہے عید کی جو رات ہوتی ہے، شب عید میں اٹھ کر قیام کرتے ہیں، اللہ کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اور خوف خدا میں ان کی رات گزرتی ہے، تو ایسے ان کے دلوں کو اللہ زندہ اور آباد رکھے گا اور ان کو نورانیت بخشے گا۔ جس دن کس دن مردہ ہوں گے دل؟ کب دل مردہ ہوں گے؟ آج ہم سوچ رہے ہیں دنیا میں بھی دل انسان کے مردہ ہوتے ہیں۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، انشاءاللہ ان موضوعات پر بیان کریں گے۔ مختصر یہ، اور ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن، جس دن خوف خدا سے، وہاں کی ہولناکیوں کی وجہ سے دل جو ہی خوف سے مردہ ہو جائیں گے، اس وقت اللہ ان بندوں کے جو عیدین میں شب بیداری کیا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے، ان کے دلوں کو اللہ زندہ رکھے گا۔ ہو سکے تو نماز کا اہتمام کرے، وضو دگانا پڑھ کر جو تمہارے ذکر فکر، جو تمہیں صحیح لگے عبادت، وہ کرنے کی آپ اور کوشش کرے عزیزان محترم۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، عید کے معنی کیا ہیں، عید کہتے کسے ہیں، عید میں کیا ہوتا ہے عزیزان محترم، اس کا ہم کو جائزہ لینا نہایت ضروری ہے۔ عیدین کا دن اصل میں نعمت الہی کا دن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے عید فطر کی رات روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ انہیں تمام نعمتیں بخشتا ہے اور پورا اجر دیتا ہے۔ عید کے صبح کو اللہ کا حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، راستوں میں، عام مجموعوں میں، چوراہوں میں اور بازاروں میں اونچی آواز سے، جس سے جن اور انسان کے سوا سب سنتے ہیں، پکار کر کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اپنے رب کے نام پر نکلو، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اس تکبیر کے ساتھ نکلو، تمہاری کم قیمت چیزوں کے عوض میں وہ تمہیں بہت بڑی چیز دے گا، کبیرہ گناہ کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیلی کر دے گا۔ نعمت خداوندی کا نام عید ہے، نعمت خداوندی کا نام عید ہے۔ عزیزان محترم، بہت سارے واقعات آپ سنتے آ رہے ہیں، میں ان واقعات پر بہنا نہیں چاہتا، میں اپنے مدعے پر آنا چاہتا ہوں۔ دو باتیں آپ کو میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عید کے دن میں ہمارا اسلاف کا عمل کیا رہا، عید کے دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا، صحابہ تابعین اولیاء کرام کا عمل کیا تھا۔ صرف دو واقعے پر میں اکتفا کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان محترم، عید کا دن ہے، نماز سے فارغ ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو مبشر رسول
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کون عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو قطعی جنتی کی بشارت میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وہ گھر میں جاتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اندر زار و خطا رو رہے ہیں۔ آپ کے ساتھیوں نے تلاش کیا، کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پھر آواز گھر سے رونے کی آ رہی ہے، پھر جا کر آپ نے گھر پر دستک دی تو بہت دیر کے بعد میرے آقا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ عید اور خوشی کا دن ہے مگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، زار و خطا رو رہے ہیں۔ آپ کی داڑھی مبارکہ جو ہے آنسوں سے تر ہو گئی ہے، آپ کا لباس آنسوں سے تر ہو گیا ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا اے امیر المومنین یہ کیا بات ہے؟ آج عید اور خوشی کا دن ہے اور اس دن میں آپ رو رہے ہو تو کیا بات ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا جو آپ کا رونا تھا وہ خوف خدا کے لیے رونا تھا۔ آپ نے کہا عید اس کی ہے جس کی اللہ نے روزے قبول کیے ہو، عید اس کی ہے جس کی اللہ نے تراویحوں کو قبول کیا ہو، عید اس کی ہے جس کے صدقات و خیرات کو اللہ نے قبول فرمایا ہو، عید اس کی ہے جس کی تلاوت اور ذکر کو اللہ نے قبول فرمایا، اس کی عید ہے۔ اور مجھے اس بات کا علم نہیں کیا میں ان مقبول بندوں میں ہوں گا یا نہیں، یا میری عبادتیں اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں، میری عبادتوں کو روزوں کو اللہ نے ٹھکرا دیا ہے۔ اگر اللہ نے ٹھکرا دیا ہے تو یوم العید نہیں میرے لیے یوم الوعید بن جائے گا، میرے لیے یوم الوعید ہو جائے گا۔ یہ پاکان خدا جنہیں اللہ کے نبی قطعی جنتی کی بشارت دی ہے وہ اللہ کے خوف سے زار و خطا رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کس کی پتہ نہیں کہ اللہ نے میری عبادتوں کو قبول کیا ہے یا نہیں، اگر نہیں کہا تو اللہ نے یہ یوم الوعید بن جائے گا میرا۔ پھر عزیزان محترم اور ایک دوسری بات فلسفہ دیکھیے، سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، عید کا دن ہے، گلی گونچے میں بازار میں بچے شور مچا رہے ہیں، کل عید ہوگی، خوشیاں منا رہے ہیں، کوئی لباس خرید رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، کوئی فلاں گھروں کو پاک و صاف کر رہا ہے۔ اتنے میں غوث اعظم علیہ رحمہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تو آپ نے محبوب سبحانی غوث سمدانی علیہ رحمہ نے بآواز بلند کہا، آپ نے فرمایا کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری عید اس وقت ہوگی جب میں دنیا سے رخصت ہوں گا تو با ایمان رخصت ہوں گا، میرا ایمان سلامتی کے ساتھ میں اگر دنیا سے رخصت ہوں گا تو وہ دن میرے لیے عید کا دن ہے۔ یعنی ایمان کی سلامتی، عقائد کی درستگی، جس دن کے ساتھ اللہ تعالیٰ میری روح قبض کرے گا یا اس وقت میرا دن جو ہوگا وہ عید کا دن ہوگا۔ ایمان کی سلامتی، عبادت کی قبولیت، صحابہ کرام نے بتا دیا عبادت کی قبولیت کا نام عید ہے۔ میرے غوث اعظم علیہ رحمہ نے فرما دیا ایمان کی سلامتی کا دن عید کا دن ہے۔ پھر ہمارے اسلاف کے پاس آئے، ہم نے کہا ہمارے بزرگان دین مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے سے ریاضتوں پر ریاضتیں کر رہے ہیں، شب بیداری کر رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، آٹھوں پہر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہر نعمت الہی حاصل کر رہے ہیں اور ان کے لیے تو ہر لمحہ عید ہے۔ ہم نے پوچھا ہمارے اسلاف سے، ہم نے اپنے مہدوی بزرگان دین سے پوچھا آپ کے لیے تو ہر لمحہ عید سے کم نہیں ہے؟ تو کہا کہ نہیں، ہماری عید تو عید اس وقت عید ہوگی، کبھی کس وقت عید ہوگی اللہ قبول کر لے گا، یہ اپنی جگہ پر درست ہے، مگر قبول کرنے کے بعد وہ نعمتیں کہ اگر عطا کر دے گا تو وہ عید نہیں جسے ہم جنتوں کے نام سے یا دیگر نعمتوں کے نام سے یاد کریں گے۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دید ہمیں عطا کرے گا، یعنی دیدار خداوندی ہمیں عطا کرے گا یا معرفت ربانی ہمیں عطا کرے گا، وہ دن ہمارا عید ہے جس میں دید خداوندی حاصل ہوتی ہے۔ مہدوی بزرگان دین نے بتا دیا، تین باتوں میں سمجھا دیا، ایک قبولیت کا اور دوسرا ایمان کی سلامتی کا اور تیسرا ہمارے مہدوی بزرگان دین نے کہا عید کا دن تو ہمارا اس وقت ہے ہم یہ آٹھوں پہر کا ذکر کر رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، شب بیداری کر رہے ہیں، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کا دیدار حاصل ہو جائے، اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ جس دن دیدار خداوندی حاصل ہو جائے، جس دن معرفت ربانی حاصل ہو جائے، وہی دن اصل میں عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ آئیے عزیزان محترم مختصر سے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں، عید میں دونوں عیدین کو دیکھ لیجیے، دوسرے اور ہمارے عیدوں میں یہی فرق ہے۔ دونوں عیدوں میں اللہ نے ہمیں کہا کہ غریبوں کو ساتھ لے کر چلے، غریبوں کا خیال کرے، مددگاروں کی مدد کرے۔ ہمیشہ اللہ نے یہ بات سامنے رکھی ہے، ہمیشہ بات رکھی۔ عزیزان محترم بیماروں اور غریبوں کی مدد کرنا یہی سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ تو ہمارے اور غیروں کی عید میں یہی فرق ہے
یعنی خواہشات نفسانی پورا کرنے کا نام عید نہیں، بلکہ اللہ کے حکم پر خواہشات نفسانی قربان کرنے کا نام عید ہے۔ اپنی لذتوں کو پوری کرنے کا نام عید نہیں، بلکہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کا نام عید ہے۔ انسان اپنے ظاہر کی طرح باطن کو پاک رکھے اور اسے بھی طہارت عطا کرے تو اس کا نام اصل میں عید ہے۔ عزیزان محترم، انعام خداوندی کا نام عید ہے، عید رضا الہی کا نام ہے، عید اطاعت خداوندی کا نام ہے، عید بندگی کا نام ہے، عید زکوٰۃ، صدقات، ہدیہ، فطرہ، فدیہ کے ذریعے سے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا نام ہے، عید اللہ کا شکر ادا کرنے کا نام ہے، عید بھوکے کو کھانا کھلانے کا نام ہے، عید پیاسے کو پانی پلانے کا نام ہے، عید ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کا نام ہے، عید بیمار کی عیادت کرنے کا نام ہے، عید بے سہارا کو سہارا دینے کا نام ہے، عید روتے ہوئے چہروں کو ہنسانے کا نام عید ہے، ہر بندے کو اس کی ضرورت کے مطابق مدد کرنے کا نام عید ہے، عید غربا و مساکین، یتیموں اور بیواؤں کی مدد اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا نام ہے، عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہنے ہیں، عید اس کی ہے جو عذاب خدا سے ڈرا اور تقوی کا لباس اختیار کیا ہے، عید معرفت ربانی و دیدار خداوندی حاصل کرنے کا نام ہے، عید ایمان کی سلامتی کا نام ہے، ایمان کی سلامتی کا نام عید ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے حقیقی عید۔ یہ اگر ہم نے کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو گیا۔ یہ وقت ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے، چاہے مسلمان ہو یا پھر دیگر مذاہب کے لوگ ہو، جو بھی تمہیں مدد کے لیے پکارے اس کی ضرور مدد کرو۔ یہی تو تعلیمات ہیں ہمارے، اور یہی حقیقت عید ہے، اور عید کا فلسفہ ہے، یہ معنوی عید ہے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، شاید جانور بھی، مگر زندگی کا جینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، شاید کہ میرا خدا میرے اس عمل سے راضی ہو جائے، اسی کا نام عید ہے۔ حاضرین، آج کا یہ دور، یہ وقت، یہ لمحات بڑے آزمائش کن ہیں، بڑے تکلیف دہ ہیں، ہر انسان پریشان ہے، مجبور ہے، غموں کا مارا ہے، کوئی 2 وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے زندگی کی بازی لگا رہا ہے، اور کوئی اپنوں کی زندگی بچانے کے لیے سب کچھ داؤں پر لگا رہا ہے۔ کسی کو دواؤں کی ضرورت ہے تو کسی کو آکسیجن کی ضرورت ہے، تو کسی کو دعاؤں کی ضرورت ہے، تو کسی کے کندھوں کی ضرورت ہے، تو کسی کو اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کے جسم دفنانے اور دواخانوں کی بل پے کرنے کے لیے روپیوں کی ضرورت ہے۔ کرایہ دار اپنے اپنے گھروں کے کرائے ادا کرنے پر پریشان حال ہیں کہ کس طرح کرایہ ادا کیا جائے، قرض داروں کو قرض ادا کرنے کے لیے قرض داری پریشان کر رہی ہے، علماء اور باعزت درمیانی طبقے والے لوگ سوال کرنے سے قاصر ہیں، مگر انہیں دیکھتا کون ہے، کیونکہ اسباب روزی نہیں ہے۔ کسی کو آج کی فکر ہے تو کسی کو کل کی، اور کوئی جمانے اور دولت بنانے میں لگا ہے، اور کسی کے پاس بچانے کے لیے ہی کچھ نہیں ہے، بچانے کے لیے ہی کچھ نہیں ہے۔ اب ایک ہی سہارا ہے، ایک ہی مددگار ہے، اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، اور وہی ہے کون؟ اللہ ہے، جو خالق کائنات، جو رحیم و رحمان بھی ہے، اور وہی ہمارا مدد کر سکتا ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، اور اسی کو پکارو، اسی سے مدد مانگو، وہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کیا ہے، جس طریقے بھی ہو، مال کی، صحت کی، جو بھی نعمتیں اللہ نے عطا کیا ہے، اس سے ایک دوسرے کی مدد کرو۔ شاید اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، مال کی بھی نعمت اسی لیے دی ہے تاکہ ہم دوسروں کی مدد کرو۔ جو بھی ایسے وقت میں، ایسے نازک وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرے گا، یقیناً دنیا اور آخرت کے نام اعمال میں دلوں میں لکھا جائے گا۔ اس لیے ایک دوسرے کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسروں کی پریشانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے دکھ و سکھ کو بانٹنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال سمجھیے، اور وقت ہے ایک دوسرے کی مدد کا۔ سب کچھ ہی نہیں رہیں گے تو سب رہ کر کیا ہوگا؟ سب ختم ہو کر رہ جائے گا۔ بہرحال اے میرے مولا، تو نے وعدہ کیا ہے، تیرا وعدہ ہے، تو کہتا ہے فرشتوں سے کون ہے جو مانگنے والا آج میں اسے عطا کروں گا، اس کا بدل دینے کا دل ہے، تیرا وعدے کا دن ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں،
اے اللہ اگر تو ہمیں کچھ دینا ہی چاہتا ہے ہمارے دامن میں رحم کی بھیک دے دے، ہمارے مغفرت کی بھیک دے دے۔ اے اللہ اگر عطا کرنا ہی چاہتا ہے جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کر۔ اے اللہ اس وبا کو، اس مہاماری کو ختم کر دے یا پھیلائی جانے والی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو کچھ نقصان ہوا ہے اسے نفع میں بدل دے۔ اے اللہ جو بے سہاروں کو سہارا عطا کر، جو بے اولاد ہیں انہیں نعمت اولاد عطا کر، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی مدد فرما، جو بے حیا ہو گئے ہیں انہیں باحیا بنا۔ اے میرے مولا مظلوموں کی فریاد کو سن اور ان کی مدد فرما، اور ظالم کو ہدایت عطا کر، اور مرتد اور بے ایمان کو اے میرے مولا انہیں با ایمان بنا دے۔ جو بھی قریب اور دور ہیں ان کی ہر ایک کی جان اور مال کی حفاظت فرما۔ جو مظلوم پریشان حال ہیں تجھے تیرا ہی سہارا ہے، تجھے ہی پکارتے ہیں، تو خاتمین سیدین شہیدین کے صدقے سے، اس عید کی رات کے صدقے سے اور عید کی رات کے تیرے عزت و جلال کے صدقے سے اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو بخش دے، ہماری مدد کر، تیرے ہی مدد کے سوا اور کوئی ہمارا سہارا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔